آج کیا ہے کالج میں یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. اس گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نتیجے میں دنیا وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں سے واپس آنا بڑا مشکل کام ہے. اور کچھ دنوں پہلے ایک جنگل قانون آیا تھا، ویلنٹائن ڈے، مطلب جنگلی جانور بننے کا دن. اس کے بعد ایک دوسرا نعرہ آیا، می ٹو. می ٹو کا مطلب یہ کہ جس نے ہوش سنبھالنے سے لے کے 80-90 سال جتنی عمر ہوئی اب تک جو بھی کچھ اس نے گناہ کیا، چوری کی، زنا کیا، بدکاری کی، یہ سب کو بتاؤ. اس کو می ٹو کہتے ہیں. یہ چلا ابھی 7 سال پہلے، ابھی 3-4 سال پہلے آیا مائی لائف مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی. مطلب یہ کہ میں جو چاہوں سو کروں. یہ جنگلی پن معاشرے میں پن پایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی عزت و ناموس نیلام ہو جائے. کوئی لڑکی پارسا نہ رہ جائے، کوئی لڑکا پارسا نہ رہ جائے. اس برائی کا جنازہ اٹھانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے. اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے خود کے مسلم کالج بنائیے جہاں پر پڑھانے والی صرف لیڈیز کا طبقہ ہو اور وہاں سے ہماری بچیاں پردے میں رہ کر کے ہی تعلیم حاصل کریں، دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، لائر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، آئی ایس افسر بنے، آئی پی ایس بنے، عالمہ فاضلہ مفتیہ بنے، مگر دین کے دائرے میں رہ کر. آج کے 9 سال پہلے دلی کے کئی یونیورسٹی کے سامنے یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں دھرنے پہ بیٹھے تھے. مہینے گزر گئے. جاننے دھرنا کیسے تھا ان کا؟ سم لینگنگ کے لیے. یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں حکومت پرمیشن دے لڑکا لڑکے سے شادی کر لے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر لے. یہ جنگل کا راج یورپ میں چل رہا ہے آج بھی. اسی جنگلی قانون کو فالو کرتے ہوئے ہمارے دیش کے جنگلی مزاج لڑکیوں اور لڑکوں نے جو کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے تھے دھرنا پردرشن کیا. اور دلی کی اچتم نیایالے نے باضابطہ یہ سجیشن دیا، فیصلہ سنایا کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. قدرت نے لڑکا اور لڑکی کو شادی کرنے کے لیے کس لیے بنایا پتہ ہے آپ کو؟ توالد و تناسل کا ایک ذریعہ ہے، نسلیں فروغ پائیں. لڑکا لڑکے سے شادی کرے، لڑکی لڑکی سے شادی کرے، کوئی بچہ پیدا ہوگا. میں نے اس وقت بھی کئی شہروں میں اس پر تقریر کی تھی کہ جن ججوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے سب سے پہلے وہی ایک جج دوسرے جج کے ساتھ شادی کر لے اور اس کی بیوی دوسرے جج کی بیوی سے شادی کر لے. اتنی بڑی پوسٹ پر ایسے جنگلی لوگ بیٹھ جاتے ہیں جنہیں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ایک انسانیت اور سماج کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ہماری. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے میرے آقا فرماتے ہیں تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. شادی ایسی عورتوں سے کرو جن کے زیادہ بچے پیدا ہو. بہت پریشان ہیں لوگ، ہے نا، سبحان اللہ، لوگ بہت پریشان ہیں. ابھی 2 دن پہلے بھی ایک صاحب بہت پریشان تھے، بڑا انٹرسنڈ بیان دے دیا. ارے مسلمانوں کے بچے بہت پیدا ہوتے، ہم دو ہمارے دو، پہلا بچہ جلدی نہیں، دوسرا ابھی نہیں، تیسرا کبھی نہیں. دوسرا بچہ کب؟ پہلا پڑھنے جائے تب. یہ دیواروں پہ نعرے لگے. اگر کسی کے ایک ساتھ 5 بچے پیدا ہو کے پھر کیا کریں گے؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ 5 6 بچے پیدا ہوئے، 9 بچے پیدا ہوئے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ آپ ذبح کر دیں گے؟ انسان کا کام ہے قدرت کے قانون کی پالنا کرنا.
اپنا قانون قدرت کے قانون پہ تھوپنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، تو اس پر تھوپنے لگ گئے لوگ۔ ان برائیوں کا رزلٹ یہ ہوا، ایسی ایسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو گئے، ایڈز، سوزاک، آتش جنے کیسی کیسی بیماریاں، ڈاکٹر پریشان ہے اس کا علاج کہاں سے لایا جائے۔ جب تم خدا کے قانون کے خلاف قدم اٹھاؤ گے، اللہ تمہیں ایسے ہی قعر مذلت میں ڈالے گا۔ سوچئے اور 100 بار سوچئے۔ شادی ہونے کے بعد ہر جوڑے کی خواہش ہوتی بچہ پیدا ہو، کوئی اولاد پیدا ہو، تو اگر 1 سال 1.5 سال کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا نا تو پورا گھر کچھ کمی تو ہے، اللہ جانے کس میں کمی ہے، لڑکے میں ہے کہ لڑکی میں، یہ چالو ہو جاتا ہے 1-1.5 سال کے اندر یہ کارکن، اللہ جانے کس میں کمی ہے۔ اب چاہے لائن پہ لگ گئے، یہ جانچ وہ جانچ وہ جانچ وہ جانچ وہ جانچ، یہ سب چلتا رہتا ہے، جانچ پرکریا چالو ہے صاحب۔ اور پھر خدا خدا کر کے کوئی امید لگی نا تو اب پورا خاندان دعا، اللہ کوئی لڑکا دینا، یا اللہ کوئی لڑکا دینا، یا اللہ کوئی لڑکا دینا، تو لڑکی نے تمہاری قبر کھودا ہے۔ لڑکی کیوں نہیں پیدا ہونی چاہیے؟ اگر دیکھا جائے لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہیں۔ ہمارے آقا کریم نے یوں ہی نہیں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا۔ اللہ نے اپنے نبی کو لڑکے 3 دیے تھے، بچپن میں تینوں واپس لے لیے، لڑکیاں 4 دیں، میرے آقا کریم نے پرورش کی، تعلیم، تربیت، عزت کے ساتھ شادی کر کے رخصت کر دیا ہمارے حضور نے۔ اور نبی و رحمت فرماتے ہیں جس کی 1 بچی ہو اس کی پیدائش پہ منہ ٹیڑھا نہ کرے، وہ ایسے دعا، اللہ لڑکا پیدا ہو، اللہ لڑکا۔ اور جانچ میں پتا چلا کہ اندر گڈو ہیں تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی سے لڈو کھائیے۔ اگر یہ معلوم پڑ گیا کنیز فاطمہ اندر ہے نا، ایسا بیٹا لڑکا کے منہ بیٹھتا ہے جیسے 100 جوتے پڑے ہوئے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد بھی جلدی بتاتا نہیں کہ کون جلوہ فرما ہوا ہے، پوچھیں گے نا تو 6 مہینے کنیز فاطمہ آئی، کیوں مر رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو بچی پیدا ہو کسی کی ہاں، وہ اس پر غم نہ منائے، خوشیوں کا اظہار کرے، اللہ اس گھر میں رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ ایک لڑکی جس کی ہو اس کی پیدائش پہ خوشی منائے، عزت و آبرو کے ساتھ شادی کر کے رخصت کر دے۔ آقا فرماتے ہیں کل حشر کے میدان میں اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اور میں ایسے رہوں گا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اعزاز کیا چاہیے آپ کو؟ اگر کسی عورت کو لگاتار 2-3 لڑکیاں پیدا ہو گئی نا تو پورا خاندان اس کی زندگی تباہ کرنے، ارے یہ نپٹی کہاں سے آ گئی، کمینی لڑکی پیدا کرتی، ارے لڑکا نہیں ہوتا اس کے۔ بھائی صاحب لڑکی لڑکا دینا یہ عورت کا کام ہے۔ میں جس حالات سے گزر رہا ہوں، جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ میں کرنٹ ایشوز پہ گفتگو کرنے کی قادر، یہ حالات ہمارے ہیں۔ ارے کہاں سے نکٹی ہو گئی لڑکی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے عورت کا؟ آئیے اللہ سے پوچھیں نا۔ اللہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بان بنا دیتا ہے، کچھ ہی نہیں دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے کروڑ پتی، ارب پتی دوا کرتے کرتے لندن، امریکہ، جرمنی، کینیڈا، برطانیہ تھک گئے، بڑھا گئے، کچھ نہیں دینا، رب نے تو نہیں دینا۔ وہ مرتے دم تک اللہ کوئی لولی لنگڑی دے دے، اللہ کوئی کانی کنجی لڑکی دے دے، اللہ نہیں دے رہا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا جس کے گھر میں کھانے کے وعدے ہیں تو
एक दो चिंचू पिंचू लहक महक चहक, हम दो हमारे 10-12। किसी को चड्डी मिली तो बनियाई नहीं, नमक मिला तो रोटी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, ऐसे करके सब पल जाते हैं। अल्लाह क्या शान तेरी है, क्या शान मेरे रब की है। यूं पड़ा हुआ है मेड़ के बगल में धुरिया धुरखंड बना हुआ है, बड़ा पे जब ज्यादा रोता है तो माँ दौड़ के आती है, एकदम बुझाटा काला कलूटा, तो उसको अरे मेरे चाँद, अरे मेरे सूरज। अब कोई कहते तेरी आंख खराब हो गई, इस कलुटवा को चाँद कह रही है, इस बुझाटा को चाँद बोलती है। माँ कहेगी ओ सुनने वाले बोलने वाले, बच्चे को देखना है तो ममता की नजर पैदा कर। और लोगों ऐसे ही मुस्तफा को देखना है तो अबू बकर की नजर पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उस चंडियाइन कंपनी के ग्रुप के लोगों को मेरा ये मैसेज है, इस आंख पर नजद और देवबंद और नदवा का चश्मा लगा करके नबी को मत देखो, अबू बकर की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, उमर की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, उस्मान और अली की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, हबशा के बिलाल की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, बलैली के कलंदर इमाम अहमद रज़ा के इश्क का सुरमा लगाओ, फिर देखो मुस्तफा का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बच्चों की तरबियत करो, ढंग से तरबियत करो। पहला काम, ऐसी औरत से शादी करो जो आपके बच्चों की अच्छी मां बन सके। और औरतें ऐसे शौहर से शादियां किया करें जो उनके शौहर उनके बच्चों के अच्छे बाप बन सकें। जिंदगी उस ट्रेन का नाम है जो रेल की 2 पटरी पे चलती है। जो रेल जिंदगी की लोहे के 2 पटरियों पे चलती है, अगर दोनों में से कोई एक भी डिस्टर्ब हुआ तो गाड़ी उलट जाती है। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये लड़की वाला है, मैं लड़का वाला हूं, मैं इससे बड़ा हूं। कहां लिखा बुद्धू साहब, कहां लिखा हुआ कि आप लड़के वाले तो आप बड़े हैं। तसालून वल अरहाम, लोगों मंगते हो तुम अल्लाह के मंगते, रिश्तों की कदर किया करो। ना लड़की वाला छोटा होता है ना लड़के वाला बड़ा होता है, समझ रहे लोग। सारी ननदें ससुराल चली गई फिर भी वहां से कोंचा करती, भाभी को भोंज के रखना, आजाद मत होने देना, तू तेरा घर देखना। ससुराल में है और मैके में डायरेक्शन दे रही, रोज पहुंची हुई है परेशान करने के लिए अपनी भाभियों। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि अपने बच्चियों को तालीम दो इस बात की। अल्लाह करीम ने हजरत आदम की बाईं पसली से क्यों पैदा किया अम्मा हव्वा को, और ये भी फरमाया कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, इनकी फितरत में टेढ़ापन है, ये टेढ़ी ही रहेंगी, इनके टेढ़ेपन से फायदा उठा लेना, सीधा करोगे तो टूट जाएंगी, तलाक हो जाएगी। ये जो बाईं पसली है, अल्लाह चाहता तो ये दाहिनी वाली से पैदा कर देता, या इतने मोटी वाली हड्डी से पैदा कर देता जो पैर वाली थी, हाथ वाली नहीं। इस पसली से जो बाईं तरफ की थी, क्यों पैदा किया अम्मा हव्वा? इसलिए कि दिल इसी तरफ है, इसी पसली के नीचे दिल होता है। गोया रब ने ये बताना चाहा है, ओ मेरे बंदो, औरत दिल में बिठाने की चीज है, सर पे बिठाने की चीज नहीं है। गड़बड़ी वही होती है जब लोग अपनी औरतों को सर पे बिठा लेते हैं। औरतों को सर पे मत बिठाओ, दिल में बिठाओ। और दिल ऊपर से नहीं दिखता है, छुपा हुआ है, लिहाजा औरतों को छुपा कर रखा करो, पर्दे में रखा करो। सुभान अल्लाह। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तरबियत करो अपने बच्चों की। एक बच्चा था जो चोरी करता था,
پھر قتل کرنے لگا. جج نے فیصلہ سنایا. ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو تلقین نہیں کیا. جج نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے. جب پھانسی پر لٹکانے کی تاریخ آئی تو پوچھا گیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میری ماں کو بلا دو، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ماں آئی تو بیٹے نے کہا ماں تھوڑا اور قریب آ جا. ماں قریب گئی. کہا ذرا اپنا کان میرے منہ کے پاس لیا، میں تیرے کان میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. جب ماں نے اپنا کان اپنے بیٹے کے منہ کے پاس کیا نا تو بیٹے نے پورا منہ کھولا، پورا کان بھر کر کے پورا کان کچ دبا کے کاٹ کے کھا گیا. چلائی زور سے ماں، پورا حال چلا اٹھا، ارے ظالم! کہا جج صاحب معاف کیجئے گا، میں اپنی ماں کو اس وقت یہی سزا دے سکتا تھا جو میں نے دیا. اگر میری ماں نے میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میری تنبیہ کی ہوتی، تربیت کی ہوتی تو میں اتنا بڑا مجرم نہ بنتا اور آج پھانسی پہ جھولنے کی تیاری میں نہیں ہوتا. یہ میری ماں کا قصور ہے. پتا چلا اگر مائیں اور باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں تو بچے جرائم پیشہ نہیں بن سکتے ہیں بلکہ یہ خوبصورت پاکیزہ کردار کے حامل بن سکتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں بات بات میں طلاق. ہم بھی روز چلتے رہتے ہیں، کبھی کبھی وکیلوں سے ملاقات ہو جاتی. بولے مولانا کیا کرتے ہیں؟ تقریر وغیرہ کرتے ہیں. کہا یار آپ لوگ تقریر میں سمجھاتے نہیں مسلمانوں کو کیوں اتنی طلاقیں لوگ دیتے ہیں؟ یہ کورٹ میں عورتیں بھاگتی پھرتی برقع پہن کر کے، ایک لڑکا گود میں لیے ہیں، ایک انگلی پکڑا ہوا پی پی کرتی آتی ہیں، بڑی بے عزتی ہوتی ہے. اب بتائیے یہ احساس ایک وکیل کو ہے مگر ہمارے معاشرے میں رہنے والے انسان کو نہیں ہے. نمک تیز ہو گیا دے طلاق، روٹی جل گئی 3 طلاق. ارے بھائی صاحب اگر کوئی ایک گولی میں مر جاتا ہے تو 3 گولی برباد کرنا کوئی ضروری ہے؟ 3 ناٹ ایک ساتھ 3 گولی مارتے. اچھا جب پتا چلتا ہے، جب کسی مولانا کے پاس پہنچتے ہیں اور جب پتا چلتا کہ 3 طلاق دینے کی پرکریا کیا ہے، نہیں حضرت میں نے ایسا نہیں کہا تھا، حضرت میں نے ایسا کہا تھا اور حضرت میں نے گزرے میں کہا تھا. اب پتا چلا نا کہ اب کرنا کیا ہے، یوں 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 اور یوں. اب پیروں کے نیچے زمین سر، نہیں میں نے یوں نہیں کہا تھا، غصے میں کہہ دیا. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو میں نے کہا بھائی ایک بندہ مجھے بتا دو جس کی شادی ہوئی ہو اور پہلی رات اپنے بیوی کے حجرے میں جائے، اپنے شہر کی سب سے بڑھیا مٹھائی کی دکان سے 1 کلو مٹھائی لے کے جائے اور کمرے داخل ہو، کمرے میں السلام علیکم بیگم آج میں بہت خوش ہوں، یہ بڑھیا والی مٹھائی لے کے آپ کھاؤ اس کو، میں نے تمہیں 3 طلاق دیا اس خوشی میں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم نے کہا کوئی خوشی میں طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے میں آدمی دیتا ہے، اور طلاق کے جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو صرف طلاق یاد آتی ہے اور کچھ یاد نہیں آتا ہے. اس لیے دین سیکھو، دین. آج جو لوگ صرف وہابی وہابی کرتے ہیں ان مولویوں کے پاس نہیں، ان مولویوں کے پاس جا کے بیٹھ کے دین سیکھو جنہیں دین کی جانکاری ہے. اپنے اماموں کے پاس بیٹھو، ان سے بولو کم از کم نماز میں کسی ایک نماز کے بعد میں ہمیں دین سکھاؤ، کوئی کتاب پڑھ کے سناؤ، دین کی جانکاری دو تاکہ آپ کی زندگی میں ایسے حالات درپیش نہ ہونے پائیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب زندگیاں بکھرتی ہیں نا بڑا عجیب حال ہوتا ہے، بڑا عجیب حال ہوتا ہے. اس تعلق سے ایک بات میں حضرت امام اعظم سرکار کے استاذ گرامی قدر امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو فل اسٹاپ دوں. کسی پڑھی لکھی لڑکی کی شادی بھینس چرانے والے سے مت کر دینا، یہ دھیان رکھنا. امام اعظم کے مسلک کی روشنی میں مسئلہ کفاءت ہے، کفو دیکھا جائے. کسی کالے کلوٹے لڑکے کے ساتھ کسی خوبصورت بچی کی شادی مت کر دینا. تھوڑا برقرار رکھنا توازن یار، کہ یہ میچ کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا کرو گے تو معاملہ گڑبڑ ہونا ہے. باوجود اس کے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. امام اعمش
رضی اللہ عنہ ایک دم کالے جیسے غلاف کعبہ، ایک دم کالے کالے، اور بیگم ان کی اتنی خوبصورت جیسے یہ ٹیوب لائٹ۔ پہلی رات سے جھگڑا شروع ہوا نا اسی بات کو لے کے، تم کالے کالے ہو میں گوری ہوں، جھگڑا پہلی رات سے شروع۔ 3 لڑکے ہو گئے تب تک جنگ چالو تھی، میں گوری ہوں تم کالے ہو۔ ایک دن بیگم نے کچھ ایسی ایسی بات بول دی تو غصے میں حضرت بھی تھے، حالانکہ محدث ہیں۔ عورت نے کیا کہا ان کے، آج میں تجھ سے پوری رات بات نہیں کروں گی، مجھے قسم ہے اللہ کی۔ غصے میں حضرت بھی آ گئے، اگر تو نے آج کی رات میں بات نہیں کیا تو تجھے 3 طلاق۔ کہہ تو دیا، پھر احساس ہوا بہت ضدی عورت ہے، یہ رات میں بات نہیں کرے گی، صبح ہوئی تو نکاح سے نکل جائے گی، پھر ہمارے 3 بچوں کا کیا ہوگا۔ اب یہ فکر لاحق تو رات میں ہی عشاء کے بعد جلدی جلدی چل کے امام اعظم کے پاس آئے، کہا ارے بیٹے نعمان ہو گیا، ارے بیٹے نعمان غضب ہو گیا۔ ارے حضور اتنی رات گئے کیسے؟ کہا ارے بیٹے کوئی مسئلہ پیش آ گیا۔ کیا حضور کیا بات؟ کہا ایسا ایسا، تجھے تو پتا ہے نا تیری استانی امی کی اتنی ضدی کا۔ ہاں وہ تو معلوم ہے۔ کہا ایسا ایسا ہوا، اس نے ایسا کہا تو میں نے بھی ایسا کہہ دیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، صبح ہوتے نکاح سے نکل جائے گی، کوئی رستہ نکال۔ ٹھیک ہے نکالتا۔ مسجد کے مؤذن کو بلایا، کہا مؤذن صاحب آ جاؤ، آج صبح فجر میں اذان وقت فجر ہونے کے 1 گھنٹہ پہلے لگانی ہے۔ کہا لگا دوں گا سر، بالکل لگا دوں گا۔ کہا حضرت آپ جائیے۔ اب وہ گئے، پھر پلٹ کے، ارے بیٹے نعمان مؤذن کو بتا دینا سو نہ جائے۔ ہاں بتا دینا اسے۔ حضرت جائیے نا۔ اب وہ آئے، اپنے کمرے میں بیٹھے، بیگم سامنے والے کمرے میں۔ بیگم رات بھر دعا مانگتی، یا اللہ جلدی صبح ہو، یا اللہ جلدی اس کے نکاح سے نکلوں، یا اللہ جلدی صبح ہو۔ اور حضرت رات بھر یا اللہ مؤذن سو نہ جائے، یا اللہ مؤذن سو نہ جائے، یا اللہ۔ جیسے فجر کا وقت شروع ہونے میں آدھا پونا گھنٹہ باقی تھا تو مؤذن صاحب نے لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیگم جھٹ سے کود کے گیلری میں آئی، الحمدللہ آج میں تیرے نکاح سے نکل گئی۔ تو حضرت بھی گیلری میں آئے، الحمدللہ اذان 1 گھنٹہ پہلے لگوا دی، کہاں جاؤ گی؟ کہاں جاؤ؟ ہم نے یوں ہی امام اعظم نہیں مانا ہے۔ یہ ہے فقہ، جو بھی وہاں بڑا کمپنی غیر مقلد، ہم فقہ نہیں مانتے ہیں۔ بدھو میاں فقہ نہیں مانو گے تو اپنگ اور اپاہج ہو جاؤ گے، اپاہج۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے یعنی ایک ایسی زندگی جو ایسے موڑ پہ کہ بالکل اب رشتہ ختم ہونے والا تھا، ایسی ترکیب سے مسئلے کا حل نکالا کہ نکاح سے جانے سے وہ رہ گئی، نکاح ہی میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں فقہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ مسائل سیکھو، دین سیکھو، اخلاق سیکھو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا ادب کرو، اور او سنیوں 5 وقت کی نماز پڑھو۔ ہاں صرف تعزیہ بازیہ بنا مت کرو۔ ہاں پورا علاقہ ہمارا اب تعزیے میں، کچھ تو ڈھولکیا مولوی بن گیا ہے۔ بیٹا جی ڈھولک بجا، ڈھولک بجا لو، کمال ہے۔ حیرت ان اندھ بھکتوں پر ہے جن کی آنکھوں سے پٹی اب تک نہیں اتری ہے۔ اسلام میں ڈھولک بجانا جائز ہے؟ تازیہ، قوالی، ہارمونیا، جھنجھنیا، ٹنٹنیا، تاشا، ڈھول اسلام میں جائز نہیں، ناجائز، گناہ کبیرہ۔ اونلی دف۔ دف کا مطلب صرف ایک طرف چمڑا مڈا ہوتا ہے، دوسری طرف کھوکھلا ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے،
صرف دف بجانا اسلام میں جائز ہے، ڈھول نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا سنی محرم میں چھٹی لے کے بمبئی سے آتا ہے ڈھول بجانے کے لیے، چاند رات سے لے کے پورا 10 دن تک، پھر اس کو سکائی کرتا ہے آگ کے بعد، ایسا لگتا ہے کہ شیطان جو ہے اس مردود کے دماغ میں کیڑے کی طرح کاٹا، اور کود اور کود، یہی کہتا ہے نا. اتنی بڑی ڈھول ڈنڈے میں لٹکا کر کے لاد کے چلتے ہیں، اور بڑکا ڈنڈا لے کے لگتا کتنا بڑا جہاد کرنے یہ مردود جا رہا ہے. اس جنگلی پن سے باہر نکلو. کسی بھی بزرگ کے عرس کو اتنا ہی اہمیت ہے جس تاریخ میں جتنے بجے اس بزرگ کا انتقال ہوا اس کو ثواب پہنچا دو، اتنا ہی عرس ہے، بقیہ سب دھندا اور کاروبار ہے. میرے غوث نے اپنے پیر و مرشد کا ایسا عرس کیا تھا جیسا آج لوگ کر رہے ہیں. خواجہ نے خواجہ عثمانی ہارونی کا کوئی عرس کیا تھا جیسا آج کر رہے لوگ. اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا اپنے پیر و مرشد کا ایسا عرس کیا تھا جیسا لوگ کر رہے ہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا اپنے پیر شیخ علاء الحق پنڈوی کا ایسا عرس کیا تھا جیسا آج لوگ کر رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے جس پیسے سے مسلمان اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل بنا سکتا تھا، اس پیسے کو عرس پہ، ڈھول پہ، نگارے پہ، تعزیے پہ، چادر پہ، گاگر پہ خرچ کرتا ہے. ایسی پاگل قوم کا کیا علاج؟ بات چاہے کڑوی لگے چاہے میٹھی لگے، ہم کوئی شوق نہیں چل رہا ہے. سیدھی سیدھی بات مجھے کرنا آتی ہے، 100 میں نے کر دی ہے. اللہ ہونے والی شادی میں برکت پیدا فرمائے.